مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر انسان اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق خوشیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ساری زندگی خوشیاں مسرتیں حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید بہترین اور قیمتی لباس پہن کے خوشی حاصل ہوتی ہے، اچھے کھانے کھا کے خوشیاں ملتی ہیں، کسی اعلیٰ اور مہنگے ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں تو خوشیاں ملتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو بڑے ہی قیمتی لباس پہنے ہوتے ہیں، جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل غم سے بھرے ہوتے ہیں، پریشانیوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ خوشیاں اور مسرتیں لباسوں کے ساتھ نہیں ملتی، کھانوں کے ساتھ نہیں ملتی، زبان پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ لا کے کہہ لگا کے خوشیاں نہیں ملتی، بلکہ ایک مومن کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کا اللہ اس پہ راضی ہو جائے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اور ساری زندگی کا ساز و سامان اس بات کے لگا دیتا ہے کہ اس کا مالک راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے، مالک خوش ہو جائے تو ایک مومن کو ایسی خوشیاں ملتی ہیں جس کا کوئی اور تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ آقا، وہ مالک کیسے خوش ہوتا ہے جب اس کی بندگی کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، جو کام اسے پسند ہیں وہ کام کیے جائیں اور جو کام اسے ناپسند ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس انداز سے اسے راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اپنے ایسے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، اس پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور آج ہم ماہ رمضان میں عام ایام سے بڑھ کر اس مالک کی، اس آقا کی عبادت کر کے، اس کی بندگی کے آداب بجا لا کے، ایسے کام کر کے جو اسے بہت پسند ہیں اور ایسے کام چھوڑ کے جو اسے ناپسند ہیں، ہم یہ سارے وہ کام جس سے وہ آقا راضی ہوتا ہے، ہم ایک ماہ کی ریاضت کے بعد آج یہاں جمع ہیں۔ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ ہم نے اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، جستجو کی، اسے راضی کر لیا، اور آج ہمارے لیے انعام کا دن ہے، آج ہمارے لیے یوم جزا ہے۔ ہم نے اپنے مالک سے اپنی اس عبادت کی ریاضت کی بدلے میں اس کی خوشی لینی ہے، اس کی خوشنودی لینی ہے۔ لیکن رب کی یہ خوشنودی اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کا بندہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ وہ بندہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات انجام دیتا ہے لیکن اللہ کے بندوں پہ ظلم ڈالتا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرتا، تو اس کی یہ بندگی رب کو راضی نہیں کر سکتی۔ رب کو راضی کرنے کے لیے جہاں اس کی بندگی ضروری ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے،
وہ کام کرنے ضروری ہیں جو اسے پسند ہیں، وہ گناہ چھوڑنے ضروری ہیں جو اسے ناپسند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پہ احسان کرنا، انہیں خوشیاں دینا، ان میں خوشیاں بانٹنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی پہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ای الناس احب الی اللہ وای الاعمال احب الی اللہ، دو سوال کیے کہ اللہ کے نبی کون سے بندے اللہ کو سب سے بڑھ کے پسند ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، بندوں میں وہ بندے رب کو بہت ہی محبوب ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ جتنا کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، نفع پہنچائیں گے، اتنا رب راضی ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو دوسروں کو فائدہ نہیں دیتے، کنجوس بن جاتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، کسی کے فائدے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، اس سے رب کی محبت نہیں ملتی۔ پھر فرمایا کہ کون سا عمل رب کو بہت محبوب ہے؟ فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی، وہ مسرت جو کسی مسلمان کو دو گے، یہ عمل اللہ کو عبادات کے بعد، فرائض کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہے۔ خوشیاں بانٹیے، خوشیاں ملیں گی، کسی کو خوشی دیں گے تو خوشی ملے گی، لباس کے ساتھ، کھانوں کے ساتھ، کہہ کے لگا کے خوشیاں نہیں ملتی ہیں۔ کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیں، خوشی ملے گی، دل خوش ہو جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، خوشی ملے گی، رب خوش ہو جائے گا۔ یہ خوشیاں ملتی ہیں خوشیاں بانٹنے کے ساتھ، اس لیے اللہ کی مخلوق کو خوشیاں دیجئے، خوشیاں بانٹیے۔ یہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ کو راضی کیجئے اس کی بندگی کے ساتھ، نیک اعمال کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر، اور اللہ کی مخلوق پہ احسان کیجئے۔ کوئی بھوکا ہے اس کی بھوک دور کیجئے، کسی کے پاس لباس نہیں ہے اسے لباس دیجئے، کوئی مقروض ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کا سامان کیجئے۔ اور اب تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، وہ ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم میری بندگی سے دور چلے گئے ہو، تمہارے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے، اپنے بندوں کو مصائب میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، تاکہ میرے بندے میری عظمت کو جان لیں، میری عظمت کو جان کر میرے سامنے جھک جائیں۔ آج ہم اللہ کے حضور جمع ہیں، یہ نداء لے کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آج ہماری زبان پہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں۔ آج ہم مان رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اس کی گواہی نہیں دیتے۔ رب یہ چاہتا ہے ہم پر مصیبتیں بھیج کر، ہمیں بیماری مبتلا کر کے، اس کورونا کو ہم پر مسلط کر کے، وہ چاہتا ہے ہم اس کے سامنے جھک جائیں، مان لیں، دل کے ساتھ مان لیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم سب بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنے سانسوں کے مالک نہیں ہیں، اپنے ہاتھ کی حرکت کے مالک نہیں ہیں، اپنی دولت کے مالک نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں اس کے سامنے، اور وہ طاقتور ہے، ساری قوتوں کا خزانہ اس کے پاس ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میری عظمت کو مان کر میرے سامنے جھک جاؤ، گڑ گڑاؤ، گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اور میرے احکامات کو مان لو۔ اور وہ یہ چاہتا ہے ایسے لمحات میں میرے بندوں پہ احسان کرو، اگر کوئی بھوکے ہیں انہیں کھانا پہنچاؤ، جو غریب ہیں، کما نہیں سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، ان کے گھر میں اخراجات پہنچاؤ۔ الحمدللہ
بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس وبا کے دوران غریب لوگوں کی امداد کی، ان کے گھروں تک کھانا پہنچایا، راشن پہنچایا، پیسے پہنچائے۔ یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اس مصیبت کے موقع میں بھی یہ استطاعت دی، ہمت دی کہ اپنا مال خرچ کر کے، دکانیں بند ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے مال سے غریبوں کی امداد کر رہے ہیں۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے وہ خوشیاں۔ دوسروں کو دیجئے، آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس مصیبت میں اللہ کے بندوں کو لوٹا ہے، چیزیں مہنگی کر کے لوگوں کو لوٹا ہے، ان کی جیبیں خالی کی ہیں، رمضان کے نام سے چیزیں مہنگی کر کے دولت سمیٹی ہیں۔ یہ ساری دولت یہی رہ جائے گی۔ وہ اللہ سمجھا رہا ہے، اے میرے بندو دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار تھے، ان کی دولت بہہ گئی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں کفن نصیب نہیں ہوئے، انہیں ان کی تدفین نصیب نہیں ہوئی، لیکن ساری دولت وہ چھوڑ گئے ہیں، ساتھ نہیں لے کے گئے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے بندوں پہ ظلم ڈال رہے ہو، اس مصیبت کے موقع پہ ان پہ احسان کرنے کے بجائے چیزیں مہنگی کر رہے ہو، انہیں لوٹ رہے ہو۔ نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر خوشیاں چاہیے تو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق پہ احسان کیجئے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں ملیں گی۔ لیکن دولت سمیٹ کے خوشیاں نہیں ملیں گی۔ یہی دولت ہماری بربادی کا سامان بن سکتی ہے۔ یہی دولت جو ہم لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے جیبوں سے نکال رہے ہیں، یہ دولت ہماری اولاد کی بربادی کا، ان کی گمراہی کا سامان بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں رب اس لیے بھیجتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں میرے سامنے جھک جائیں اور جو میں نے دیا ہے میری خوشنودی کے لیے میرے بندوں پہ استعمال کریں، خرچ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوشیوں کے حصول کے لیے، وہ خوشیاں جو حقیقی خوشیاں ہیں، جو دائمی خوشیاں ہیں، دنیا میں بھی خوشی ہوگی، آخرت میں خوشی ہوگی، اللہ کا انعام دیکھ کے، اجر دیکھ کے وہ خوشیاں میں نصیب ہوں۔ ہم اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اس کے سامنے جھک جائیں، روئیں، پیٹیں، چلائیں، آہیں بھریں کہ اللہ یہ ساری مصیبتیں تو ٹال دے، ہم تیرے بندے بن جاتے ہیں، تیری کرتے ہیں، تیرے احکامات کو مانتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم نے تیری عظمت کو مان لیا ہے، ہم بے بس ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان مصیبتوں کو ٹال دے، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم تیری بندگی کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مال بلا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج رب سے انعام لینے کا، اجر لینے کا دن ہے، خوشیاں لینے کا دن ہے، خوشیاں بکھیرنے کا دن ہے۔ اس لیے رب سے مانگیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، اولاد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رب سے خیر مانگیے کہ اللہ یہ جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہوئی ہیں، ان مصیبتوں کو، ان شر سے ہمارے لیے خیر نکال دے، اور ہمارا بات پہ قادر ہے، وہ شر سے بھی خیر نکال لیتا ہے۔ شاید رب کی حکمتوں میں یہ چیز ہو کہ اس شر سے، اس کرونا سے ہماری امت کے لیے خیر نکالے، لیکن یہ تبھی ہے جب ہم بھی خیر کے راستے پہ چل پڑیں، اس کی اطاعت کے راستے پہ چل سکیں۔ بہت سے احباب نے دعا کی درخواستیں کی ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ کے عزیز انتقال۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم لک الحمد کما تحب و ترضى حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو بہت ہی مہربان ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو اپنی مخلوق کو معاف کر دینے والا ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں شاید نیکیاں تھوڑی ہوں، تیری معصیتیں زیادہ ہوں، لیکن اے اللہ ہماری ساری معصیتیں تیری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ تیری رحمت بے انتہا ہے، لامحدود رحمت ہے، تیری مغفرت لامحدود ہے۔ ہم سب کے گناہ اور معصیتیں محدود ہیں، ہمارے تمام محدود گناہوں کو اپنی لامحدود رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ ہمیں اپنی آغوش محبت میں لے لے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں ساری زندگی میں، بچپن سے لے کے اب تک جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ تو جانتا ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ یاد ہے۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو مٹا دے، ان کو مٹا دے، ختم کر دے۔ ہمارے گناہوں کے جو برے اثرات ہیں ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے جو برے اثرات ہیں ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے خاندان کو بھی، ہماری قوم کو گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ان اعمال کی توفیق دے جو ان اعمال پہ تو راضی ہوتا ہے، جن پہ تو خوش ہوتا ہے، جو اعمال تجھے پسند ہیں۔ ہمیں ایسے اعمال سے دور رکھ، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نہ دے جو اعمال تجھے ناپسند ہیں، جن اعمال پہ تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت کی، اپنی بندگی کے حصول کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہر عمل کے ساتھ تجھے راضی کریں، تجھے خوش کریں، تیری خوشنودی کو حاصل کریں۔ اللہ ہم پہ راضی ہو جا۔ ہم نے اس ماہ مقدس میں تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھ سے خوشیاں لینے کے لیے اللہ تیری بندگی کی ہے، تیری عبادت کی ہے، جیسے تو نے کہا ہم نے کیا ہے۔ اے اللہ تو نے ہمارے لیے دن کے لمحات میں حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا، ہم نے تیری بات کو مانا۔ تو نے جو چیز بھی ہم پہ حرام کیا ہے اللہ، ہم نے اسے اپنے لیے حرام کر دیا، اسے اجتناب کیا ہے اللہ۔ صرف تیری خاطر ہم نے اپنی چاہتیں چھوڑ دی، خواہشات کی تکمیل چھوڑ دی، اپنی پسند چھوڑ دیا اللہ، تیری خاطر کہ تجھے یہ پسند ہے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ساری زندگی ہم تیری چاہت کو، تیری پسند کو اپنی چاہت پہ فوقیت دیں، تیری محبت کو اپنی ہر محبت پہ فوقیت دیں۔ اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جانب سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جو تیرے بندے تیری جانب اب بھی نہیں آئے ہیں اللہ ہم ان کی جانب سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی اس امت کے سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، سب مسلمان گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو اس ماہ مقدس میں بھی تیرے قریب نہیں آیا اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں کو موڑ دے، تو دلوں کا مالک ہے، سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہے اللہ۔ ان گناہگار بندوں کے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب مائل کر دے، اپنے دین کی جانب موڑ دیا اللہ۔ ان بندوں کی ہلاکت کا فیصلہ نہ کر، بے شک ہم گناہگار ہیں، ہمارے برے اعمال ہیں، لیکن اے اللہ اس امت کی تباہی کا فیصلہ نہ کر۔ اے اللہ اس امت کو کسی ہلاکت میں نہ ڈال، ہماری اصلاح کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی اصلاح کے انتظام فرما، ایسے اسباب پیدا فرما یہ بھولے بھٹکے بندے تیری جانب چلے آئیں۔ اے اللہ ان کے گناہوں کی بنا پہ کسی عذاب میں نہ ڈال۔ اے اللہ یہ کرونا کا عذاب جو پوری دنیا میں مسلط ہے اللہ، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے اللہ تمہارے لیے اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے تیرا ہر فیصلہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے۔ بے شک ہم تیری حکمتوں کو نہیں جان سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے تو ہمارے بارے میں جو فیصلہ بھی کرتے ہیں اللہ
وہ فیصلہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے اللہ۔ ہم تیری طرف سے آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کرتے ہیں، ہر اذیت کو برداشت کرتے ہیں اللہ، صرف یہ چاہتے ہیں تو ہم پہ راضی ہو جا، ہم پہ راضی ہو جائے اللہ۔ اگر تو ہمارے ساتھ راضی ہے، ہمیں ساری مصیبتیں منظور ہیں، ساری تکلیفیں منظور ہیں، لیکن تو ناراض ہو جائے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے اللہ۔ ہم پہ راضی ہو جا، اس امت پہ خوش ہو جا، اس امت پہ اپنی خوشنودیاں نازل فرما، ہمیں ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر لے اے اللہ۔ ہر مصیبت برداشت ہے، لیکن تیری خوشنودی ہمیں نہ ملے تو یہ برداشت نہیں ہے، تو خوش نہ ہو ہم پہ، راضی نہ ہو تو یہ برداشت نہیں ہے اللہ۔ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما، رضوان عطا فرما، ہر مصیبت ہم برداشت کریں گے اے اللہ، لیکن تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، التجا کریں گے اے اللہ۔ ہر مصیبت دور کر دے، ہر پریشانی دور کر دے، ہر بیماری دور کر دے، ہر اذیت دور کر دے اے اللہ۔ اپنے محبوب کی اس امت کو اچھی قیادت عطا فرما۔ آج تیرے محبوب کی امت کی قیادت موجود نہیں ہے، اچھی قیادت نہیں ہے، اس کے اچھے قائد نہیں ہے اللہ۔ اپنی اس امت کو اچھے قائد عطا فرما، جو اس امت کی قیادت کریں، تیری جانب لے کے آئیں، گناہوں سے روکنے والے ہوں، تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہوں اے اللہ۔ تو ہر بات پہ قادر ہے، تو ہر زمانے میں اپنے محبوب کی اس امت کی اصلاح کا انتظام کرتا رہا ہے اللہ۔ اس امت کو تباہی سے بچا لے، ہلاکت سے بچا لے، بیماری سے بچا لے اے اللہ۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ۔ وہ جس مرض کے ساتھ بھی گئے ہیں، جس تکلیف کے ساتھ بھی گئے ہیں اللہ، ان کی تکلیفیں، ان کی بیماریاں، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے اے اللہ۔ ان کے درجات بلند فرما، جو اذیتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ان لوگوں نے اے اللہ، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے اے اللہ۔ جو بھی تیرے بندے، ہمارے بہن بھائی تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے نیک اعمال قبول فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ۔ سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ۔ ان کو بھی، ہمیں بھی، جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں بھی اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا اے اللہ۔ ان سب ہمارے بہن بھائیوں کو قبر کے عذاب کے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ۔ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم نے تیرے پاس آنا ہے اے اللہ۔ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہمیں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لینا اے اللہ۔ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت کی تلخیوں سے محفوظ فرما لینا اے اللہ۔ اپنے ان بندوں کو جنت میں مقام عطا فرما اے اللہ۔ اپنے تمام بندوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو جو تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ، ان سب کو جنت والا مقام عطا فرما۔ ہمیں بھی توفیق دے، جو بقیہ زندگی ہے تیری اطاعت میں گزرے ہیں اللہ۔ ہمیں موت آئے تو تیری اطاعت کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، زندگی کی حالت میں اے اللہ۔ ہماری دنیا بہتر بنا دے، آخرت بہتر بنا دے اے اللہ۔ ہمیں دنیا کی ساری خیر عطا فرما، ساری بھلائیاں عطا فرما اے اللہ۔ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما اے اللہ۔ ہمیں دنیا کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی عافیت میں لے لے اے اللہ۔ ہمیں قیامت کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ۔ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، ہمیں ہر خیر عطا فرما اے اللہ۔ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو قائم و دائم رکھ، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں انہیں قائم رکھ، ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں اللہ، میں وہ نعمتیں بھی عطا فرما، جن میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، فائدہ مند ہے اللہ، وہ نعمتیں عطا فرما اے اللہ۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی بیمار ہیں، بستر پہ ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، زخمی ہیں، اذیت میں ہیں اللہ، تیرے بندے ہیں اے اللہ۔ تیرے ان بندوں کی اذیت دیکھ کر ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ان کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ۔ تو ان کا خالق ہے، تو ان کا مالک ہے، اور طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے اللہ۔ اپنے ان سارے بیمار بندوں کو شفا یا فرما دے اے اللہ۔ ان سب کی تکلیفیں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما اے اللہ۔ بیماری کی بھی تیری طرف سے ہے، لیکن اے اللہ ہمارے گناہوں کا سبب ہوتا ہے اللہ۔ اپنے ان تمام بندوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں، اپنی عافیت میں، اپنی ایمان میں رکھ۔ ہم سب کے تمام
دکھ درد بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں غم دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجات پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما، ہماری مشکلیں آسان کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، ہمیں حلال کی وسیع روزی عطا فرما، ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنا، جو بھی ہماری دنیا کی حاجات ہمیں عطا فرما، ہمارے رزق میں اے اللہ برکت نازل فرما، تمہیں جو بھی عطا فرمائے اس ہمارے سارے خراجات پوری ہو جائیں، سارے کام سنور جائیں۔ اے اللہ ہمیں بابرکت اور حلال کی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیکی کی جانب ان کا دل مائل کر دے۔ اے اللہ ہماری اولادیں اس دنیا میں وہ کام کریں جس سے ماں باپ کا نام روشن ہو، جس سے ماں باپ کو خوشی حاصل ہو، اور جس سے ماں باپ کی آخر سنور جائے، آخرت میں نجات مل جائے، جنت مل جائے۔ اے اللہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے، ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کو نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے مانگتے ہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں مانگتے ہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ اللہ تیرے گھر میں تیرے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے، جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگ سکتے ہیں، تجھ سے دعا کر سکتے ہیں، یہی ہمارا سہارا ہے۔ اللہ دعا کے ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اپنے ان بے اولاد بندوں کو اے اللہ صحب اولاد بنا دے، نیک بیٹے بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں مل رہے ہیں، اللہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دے۔ جہاں بھی ان کی اولاد کے رشتے بہتر ہیں ان میں خیر ہے، ان کی رہنمائی فرما، آسانی فرما۔ اور اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ خراجات نہیں ہے، اللہ انہیں بھی ہمت دے، طاقت دے، استطاعت دے کہ اپنی اولادوں کی شادی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اللہ سب کی حاجات پوری فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں مظلوم ہیں ان کی امداد فرما۔ اے اللہ کشمیر میں، برما میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، اے اللہ دنیا میں بے شمار مقامات پہ تیرے بندے مظلوم ہیں، ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس بنا بھی وہ تیرے نام لیوا ہیں، ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کی حفاظت فرما، انہیں ظالموں کے شکنجے سے آزادی دلوا۔ اے اللہ جو ظالم ہیں، ظلم ڈھانے والے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں ذلیل کر دیا۔ اللہ جو اسلام کی دشمن قوتیں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ان سب کو تباہ و برباد کر دے، انہیں ذلیل کر دے، انہیں توڑ دے، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہے اللہ مسلمانوں کو پھر سے عزت رفتہ عطا فرما، انہیں عزت عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، انہیں اپنے دین کے ساتھ لگاؤ ان میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک حکمران دے، اچھے حکمران دے، جن کے دل میں تیری محبت ہو، تیرا خوف ہو، تیرے دین کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو، عوام کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، عوام کے لیے خیر خواہ ہوں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ جو عوام کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے ہیں، جو خزانوں کو لوٹنے والے ہیں، جو چور اور ڈاکو ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، انہیں ذلیل کر دے، رسوا کر دے۔ اے اللہ جو ملک کے خزانے لوٹ رہے ہیں، اے اللہ تو سب کو جانتا ہے، اصل عدالت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اصل تو قاضی تو ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اللہ جو لوگ بھی اس پاکستان کے خزانوں کو لوٹنے والے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ جو بھی تیرے نبی کی ختم نبوت کے دشمن ہے، اللہ انہیں ذلیل کر دے، رسوا کر دے۔ اے اللہ بہت سی خفیہ قوتیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے اللہ، لیکن ہمارا تیرے ساتھ ایک تعلق ہے، تجھ سے التجا ہے، تجھ سے دعا ہے۔ اللہ جو بھی تیرے نبی کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے دشمن ہے، اللہ ان کو ذلیل بھی کر، رسوا بھی کر، انہیں تباہ و برباد بھی کر دے، انہیں ناکام بھی کر دے۔ اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہے سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے ہمیں سب کچھ عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا انداز بھی نہیں آتا، لیکن تجھے تو دینے کے انداز آتے ہیں۔ ہم نے جیسے مانگا اپنی لا علمی کے ساتھ مانگا، جہالت کے ساتھ مانگا، لیکن اللہ تو دینے والا ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، تو اپنے انداز سے ہمیں عطا فرما دے، ہمیں نواز دے، ہمیں اپنی محبت میں لے لے، اپنی رحمت میں لے لے، مغفرت میں لے لے، ہم پہ اپنی برکت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما دے، اس میں خیر ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين۔